بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے قریب 10 بجے کا وقت تھا۔ میں اور میرا شوہر احمد پیشاور میں پھوٹنے والے کسی ہنگامے کی وجہ سے ایک ویران راستے سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے۔ احمد ایک ٹرک ڈرائیور تھے، لیکن آج ہم لوگ اپنی چھوٹی گاڑی میں اس روڈ سے گزرے تو ہمیں بہت ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ ٹرک میں بیٹھ کر مجھے کبھی ڈر محسوس نہیں ہوا۔ ٹرک کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ چور ڈاکو کا ڈر بھی انسان کو نہیں ستاتا، پر آج چھوٹی گاڑی میں بیٹھ کر مجھے اس ویرانے میں بہت ڈر لگ رہا تھا کہ تبھی مجھے ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ مجھے یہ آواز ایک لڑکی کی تھی۔ اس وجہ سے کہ میں ایک ڈاکٹر تھی، مجھے اس لڑکی سے یوں ہی ہمدردی ہونے لگی کہ پتہ نہیں کون ہے، کوئی بے کس ہے، بیمار ہے، کیوں اس وقت ایک چیخنے کی آواز آئی۔ یہ سن کر ہم دونوں چونک گئے، گھبرائے۔ رات کے اس وقت لڑکی کی چیخ، کوئی ڈاکو بھی ہو سکتا ہے چور ڈاکو لڑکی کی آواز نکال کر ہمیں لوٹنا چاہتے ہوں، روکنا چاہتے ہوں۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، یہ آواز ایک لڑکی کی ہی تھی، ایک مرد اپنے حلق سے ایسی آواز نکال ہی نہیں سکتا۔ احمد نے گاڑی روکی تو میرے سامنے ہی منظر تھا، جسے دیکھ کر میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ قسم کھاتا ہو گئے کہ 4 لڑکے ایک لڑکی کے پاس بیٹھے تھے۔ ہمیں دیکھ کر وہ فوراً بھاگے۔ 2 بائک پر بیٹھے اور 2 کسی طرح ان کے ساتھ لٹک کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ چاروں لڑکے بائک پر بھاگ چکے تھے اور وہ پیچھے ایک زخمی لڑکی کو چھوڑ کر گئے تھے۔ میں 1 سیکنڈ میں ساری کہانی سمجھ چکی تھی۔ یقیناً یہ لڑکے انسان نہیں بلکہ بھیڑیے تھے جنہوں نے اس لڑکی کو نوچ پھینکا تھا۔ میں نے احمد سے کہا کہ ہمیں اس وقت اس لڑکی کو ہاسپٹل لے جانا ہوگا، کیونکہ یہ کافی بری حالت میں ہے اور بعد میں اس سے پولیس بیان بھی لے لیا جائے گا تو ساری کہانی سامنے آ جائے گی۔ لیکن جو درندے اسے نقصان پہنچا کر گئے ہیں، انہیں اس طرح بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ احمد نے کہا کہ ہمیں اس معاملے سے دور رہنا چاہیے، لیکن میں ان سے اتفاق نہیں کرتی تھی۔ میرے اصرار پر ہم نے لڑکی کو گاڑی میں ڈالا اور ہم لوگ اسے قریبی ہاسپٹل لے آئے، مگر جیسے ہی لڑکی کو ہاسپٹل میں پہنچایا تو اس کی آخری سانس بھی ختم ہو چکی تھی۔ لڑکی دم توڑ گئی تھی اور ہمارے سروں پر ایک نئی آفت آ چکی تھی، کیونکہ لڑکی کے گھر والوں کا ہمیں پتہ نہیں تھا اور اب ہمیں پولیس کو بھی جواب دینا تھا، کیونکہ لڑکی کو ہاسپٹل میں لے آنے والے ہم تھے۔ پر میں اس بات سے ذرا بھی نہیں گھبرائی تھی، کیونکہ میرے خیال میں اگر ہم نے کسی کی مدد کی ہے تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہاسپٹل میں ایک بہت اندوہناک خبر سنی کہ لڑکی تو اس دنیا سے جا چکی ہے، لیکن کیونکہ اس پر تشدد کرنے والوں کے بارے میں ہمیں پولیس کو بھی بتانا پڑے گا، اس لیے ہمیں لڑکی کے پوسٹ مارٹم کی اجازت پولیس سے لینی ہوگی۔ میں بھی اسی حق میں تھی۔ میں خود ایک ڈاکٹر تھی۔ میں نے فوراً خود ہی پولیس اسٹیشن کال کر دی۔ ان لوگوں نے ہمیں تھانے بلا لیا اور کہنے لگے کہ اپنا بیان ریکارڈ کرائیں۔ آپ نے جو دیکھا اور جس جگہ پر دیکھا، ہمارے ساتھ اگر چل کر تصدیق کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے اور زیادہ اچھی بات ہوگی۔ احمد نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تم عورت ہو کر پولیس اسٹیشن جاؤ گی، میرے لیے کتنی شرم کی بات ہے۔ میں نے انہیں پھر سے تسلی دی کہ میں تو وہاں ایک غریب اور نادان لڑکی کی مدد کرنے جا رہی ہوں، اگر ایسا نہیں کروں گی تو ہم لوگ پکڑے جائیں گے۔ میں اور احمد دونوں پولیس اسٹیشن گئے۔ ہم نے لڑکی کے بارے میں ساری معلومات تھانے میں دے دی۔ مجھے لڑکی کے بارے میں یہی بتایا گیا کہ وہ لڑکیوں اور بیگ سے یہی بات پتہ چلتی ہے کہ وہ لڑکی ایک امیر گھر سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لڑکی کے بارے میں اس کے خاندان والوں کو بتانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور کیونکہ لڑکی بھی کسی اثر و رسوخ والے امیر آدمی کی لگتی تھی، اسی وجہ سے پولیس نے تیزی سے اس کیس پر کام کرنا شروع کر دیا۔ ہمارا بیان ریکارڈ ہونے کے بعد پولیس نے تو ہمیں اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ اب ہم گھر جا سکتے ہیں، لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ میں دوبارہ سے جنرل ہاسپٹل گئی اور ان سے پوسٹ مارٹم کے بارے میں پوچھا کہ لڑکی کے پوسٹ مارٹم کا کیا بنا۔ انہوں نے کہا کہ پوسٹ مارٹم تو جاری ہے، لیکن اس کی رپورٹ آپ کو 24 گھنٹے کے بعد ہی ملے گی۔ جب تک گھر والے بھی آ جائیں گے تو ہم ان سے بھی آپ کا رابطہ کرائیں گے۔ میں لڑکی کے گھر والوں سے بھی رابطہ کرنا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کیس میں بہت ہمدردی ہو رہی تھی۔ لڑکی کی حالت کچھ ایسی تھی کہ کوئی عورت دیکھے تو اس کا دل کٹ جائے۔ میں نے جا کر ہاسپٹل میں سارے کاغذات جمع کروائے اور گھر واپس آ گئی۔ وہ پوری رات میری بے چینی میں گزری تھی۔ اس لڑکی کا چہرہ، اس کا جسم، اس کے کپڑے اور بکھرے ہوئے بال بار بار میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ مجھے رہ کر ان لڑکوں پر غصہ آ رہا تھا جنہوں نے اس لڑکی کا یہ حال کیا۔ میں نے احمد سے کہا کہ آپ تھانے میں کال کر کے
ایک بار یہ تو پوچھیں کہ ان مجرموں کا کیا بنا؟ احمد نے میرے کہنے پر پولیس اسٹیشن فون کیا تو پتہ چلا کہ گوا سے لڑکوں کی بائک سے اتارنے والی نمبر پلیٹ کو معلوم کر لیا گیا ہے اور اس نمبر پلیٹ کی مدد سے ان لڑکوں کو پکڑا جا سکتا ہے۔ اس بات کی مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ کم سے کم وہ انجان لڑکے نہیں تھے، یعنی انہیں پکڑا جا سکتا تھا، مگر اندھیرے میں کچھ ہو جائے تو پھر ایسے ٹائم کا پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ سراغ ڈھونڈنے، چھان بین کرنی پڑتی ہے۔ اس رات ہمارے پڑوس میں کچھ ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ایک گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ جو لڑکی کی رپورٹ ہم تھانے میں درج کروا کر آئے تھے، یہ اسی خاندان کی بیٹی تھی۔ یہ سن کر میرے تو عصم کھاتا ہو گئے۔ ان لوگوں کو ہم کافی اچھے سے جانتے تھے، بلکہ یہ لوگ ہمارے بہت اچھے پڑوسی تھے۔ میں اور احمد فوراً ان کے گھر پہنچ گئے۔ ہم نے ان کی اس بیٹی کے بارے میں کبھی نہیں پوچھا تھا اور نہ ہی ہمیں معلوم تھا کہ ان کی اس عمر کی کوئی بیٹی بھی ہے۔ میں نے جا کر ان سے ہمدردی کی، انہیں بتایا کہ آپ کی بیٹی کو میں ہی پولیس اسٹیشن لے گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے انہیں ساری تفصیل تو نہیں بتائی، کیونکہ اگر بتاتی تو ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا۔ میں نے لڑکی کے والد اور بھائیوں کو ساری روٹین سنا دی۔ یہ لوگ اچھے خاصے خاندانی، عزت دار، اور آج سے پہلے انہوں نے اپنی بیٹیوں کو کبھی گھر سے باہر نکلنے کی اجازت تک نہیں دی، کیونکہ یہ لوگ کافی مذہبی تھے۔ ان کے ہاتھ لڑکیاں چار دیواری میں ہی رہتی تھیں، لیکن آج ان کی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ لڑکی کا والد خاموش تھا۔ آنکھوں میں غم کے علاوہ بدلہ، انتقام اور غصہ بھی تھا، جو شاید کسی ایسے شخص کے لیے تھا جسے وہ آدمی جانتا بھی نہیں تھا۔ میں نے لڑکی کے بھائیوں سے بھی پوچھا کہ آپ کو کسی پر شک ہے، تو ان لوگوں نے اس طرح کا انکار کر دیا۔ ان کا خاندان بہت مضبوط، ایک دوسرے کی عزت کرنے والا اور محبت کرنے والے لوگ تھے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ان کی کسی سے دشمنی ہو، اور دشمنی بھی ایسی جو اتنے بڑے جرم پر کسی کو آمادہ کر دے۔ میں نے لڑکی کے والد سے کہا کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جب تک نہیں آئے گی، ہمیں پولیس کے ساتھ مل کر ان مجرم کا سراغ لگانا چاہیے جنہوں نے آپ کی بیٹی کو موت کے منہ میں پہنچا دیا اور اس کی عزت رسمات بھی لے لی۔ لڑکی کے بھائی بھی بہت سخت غصے میں تھے۔ پولیس اسٹیشن پہنچ کر ان لوگوں نے کہرام مچا دیا کہ اگر ہماری بیٹی کے مجرم تک نہ پہنچا گیا تو ہم اس تھانے کو ہی آگ لگا دیں گے۔ پولیس پر تو بہت پریشر پڑ چکا تھا۔ لڑکی کے مجرموں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ بائک سے اتارنے والی نمبر پلیٹ کی مدد سے ان لڑکوں کا سراغ لگانا بڑی آسانی سے ممکن ہو گیا تھا۔ چند ہی گھنٹوں میں ان تینوں لڑکوں کو شہر کے مسافر سے گرفتار کر لیا گیا۔ یہ لوگ شہر سے بھاگنے والے تھے کہ پولیس نے ناکہ بندی کر کے ان تینوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ یہ لڑکے کچھ زیادہ عمر کے نہیں تھے۔ ایک کی عمر 17 تھی، دوسرا 25 سال کا تھا، یعنی یہ کوئی ایسے چرائے لوگ نہیں تھے۔ جرم کرنے کی عادت ہو، پھر انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ یہ بڑی حیران کن بات تھی۔ اور وہ لڑکی جو اپنے گھر سے کم ہی نکلتی تھی، اسے کیسے ویرانے میں لے جایا گیا؟ اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بارے میں بھی سب لوگ متوجہ تھے کہ آخر لڑکی کے ساتھ کیا ہوا جو موت کے منہ میں پہنچ جاتی ہے۔ ان لڑکوں کو تھانے میں بند کر کے خوب مارا پیٹا گیا اور اس کے بعد قانون کے حوالے کر دیا گیا۔ تینوں لڑکے اچھے خاصے بھی نہیں تھے، بلکہ شریفن تھے اور ایک دکان میں کام کرتے تھے۔ ان لڑکوں نے اپنی دکان کا پتہ بھی بتایا کہ وہ پھولوں کی دکان میں کام کرتے تھے اور اپنے صاحب کا نام بتا دیا۔ ہم سب لوگ ابھی یہی باتیں کر رہے تھے کہ ہمیں ہاسپٹل سے فون آ گیا۔ پتہ چلا کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ چکی ہے۔ ہمیں آ کر وہ دیکھنی بھی چاہیے اور تھانے میں بھی جمع کروانی چاہیے، تاکہ اس رپورٹ کی بنیاد پر آگے کا معاملہ حل کیا جا سکے۔ اس وقت مجھے نیند آ رہی تھی۔ میں تو اپنا کھانا کھا کر بستر میں سونے رات بھر مجھے اس لڑکی کے بارے میں خیال آتے رہے۔ جب بھی میری آنکھ کھلی، میرے ذہن میں ایک ہی سوال ہوتا کہ لڑکی کے پوسٹ مارٹم میں ایسی کیا چیز آئے گی؟ آخر اس کی موت کیوں ہو گئی؟ زیادتی تو بہت لڑکیوں کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن موت تو ایک بہت بڑا حادثہ ہے۔ لڑکی کے جسم پر زیادتی یا تشدد کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان لڑکوں نے لڑکی پر تشدد تو کوئی بھی نہیں کیا،
لیکن جو بھی ہوا تھا اس میں وہ لڑکے ملوث ضرور تھے۔ بالآخر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی تو اس نے سب کے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے سب کو نفسیاتی پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ ان لڑکوں کے بارے میں بھی ہم لوگ کوئی بات نہیں کر سکتے تھے۔ اب یہ کیس نفسیاتی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ البتہ پوسٹ مارٹم سے ایک بات ضرور ظاہر ہوئی تھی کہ لڑکی کا مجرم کوئی نہ کوئی دکاندار ہے، کیونکہ دکاندار کے علاوہ یہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ خیر، ان تینوں لڑکوں کو لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ میں ایک ماہر نفسیات تھی، مجھ سے بھی پولیس نے کافی مدد لی۔ مجھے ان تینوں لڑکوں سے انٹرویو کرنا تھا، ان سے پوچھنا تھا کہ وہ اس لڑکی سے کیسے ملے اور انہوں نے اسے موت کے منہ تک کیسے پہنچایا۔ میں نے یہ بات احمد سے بھی کی کہ میں ان لڑکوں سے ملنا چاہتی ہوں، تو انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ کہنے لگے کہ میں تمہاری وجہ سے پہلے ہی اس کیس میں الجھ چکا ہوں۔ مانا کہ وہ لوگ ہمارے پڑوسی ہیں، لیکن ان کا بھی خاندان ہے۔ وہ بے سہارا تو نہیں ہیں کہ تم ان کے بارے میں اتنا سوچ رہی ہو۔ احمد کی بات بھی صحیح تھی، لیکن مجھے اس کیس میں نکلنے والی پوسٹ مارٹم رپورٹ سے بہت زیادہ دلچسپی ہو گئی تھی، جس میں دکاندار کا نام آیا تھا، کیونکہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اتنی دھماکے دار تھی جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، اور شاید میں نے بھی یہ گمان بھی نہیں کیا تھا کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں یہ سب کچھ آ جائے گا۔ اب میں ان لڑکوں سے صرف بات چیت ہی کر سکتی تھی۔ بات چیت کے علاوہ سچ تک پہنچنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ میں نے احمد سے ریکویسٹ کی کہ میں آج کے بعد ان سے کوئی ایسی فرمائش نہیں کروں گی جس کی وجہ سے انہیں مشکل میں پڑنا پڑے۔ بس آخری بار اس لڑکی کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مجھے اجازت دی اور ساتھ میں یہ بھی شرط لگا دی کہ تم بڑا کھلا برقع اور چادر اوڑھ کر ان لڑکوں سے بات کرو گی اور سیل کی دوسری طرف ہوگی۔ درمیان میں لوہے کی سلاخیں ہوں گی۔ میں نے ان کی بات کو بہت اچھے سے سمجھ لیا کہ وہ کیا چاہتے تھے اور انہیں کس بات کا ڈر تھا۔ میں نے احمد کو یقین دلایا کہ میں بالکل مکمل پردے میں جاؤں گی اور ان سے کوئی فضول بات نہیں کروں گی، بلکہ ایک ماہر نفسیات کی حیثیت سے ان سے بات کروں گی، تاکہ مجھے ان کے اندر کی کہانی پتہ چلے کہ انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا جس نے اسے موت کے منہ میں پہنچایا۔ جب میں سیل میں پہنچی تو تینوں لڑکے ڈرے ہوئے بیٹھے تھے۔ انہیں دیکھ کر بالکل بھی ایسا معلوم نہیں ہوتا تھا کہ تینوں میں سے کوئی بھی مجرم ہے۔ میں عموماً انسان کو چہرے سے ہی پڑھ لیتی ہوں، لیکن ان لڑکوں کے چہروں پر ان کی عمر کے مطابق معصومیت تھی۔ وہ بہت معصوم اور شریف لگ رہے تھے۔ جو 25 سال والا لڑکا تھا، اس کے تو چہرے پر اتنا ڈر تھا جیسے ابھی ابھی اس نے موت کی شکل دیکھ لی ہو۔ میں نے ان سے بات کی۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، سچ بولو گے تو یہاں سے چھوٹ کر جاؤ گے۔ اگر اسی طرح ڈرتے گھبراتے رہے تو ساری زندگی جیل میں چکی کاٹتے رہو گے۔ 25 سال والا لڑکا تو رونے لگا، بولا کہ مجھے یہاں سے نکلوا دیں، میں بہت غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی، میں ایک دکان میں معمولی سا سیلز مین ہوں، میرا اس جرم سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن مجھے پولیس والوں نے بتایا کہ یہ لڑکا اتنا سادہ نہیں، جب یہ یہاں آیا تو یہ گالیاں بک رہا تھا، اب اس کی معصوم شکل پر مت جائیے، یہ اس قدر چرب زبان ہے کہ ہم نے اس کی اچھی خاصی دھلائی کی ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکا مشین رونے لگا، میرے تو پاؤں میں پڑ گیا اور بولا کہ مجھے یہاں سے نکلوا دیں، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ باقی دونوں لڑکے خاموش بیٹھے تھے، جبکہ یہ لڑکا بہت زیادہ بات چیت بھی کر رہا تھا۔ میں اسے خاموشی سے دیکھتی رہی اور صرف اتنا پوچھا کہ تم اس لڑکی کو جانتے ہو کیا؟ جی، میں اسے جانتا ہوں اور وہ مجھے اچھی لگتی تھی، لیکن خدا قسم میں نے ایسا نہیں کیا جیسا آپ سب کو لگتا ہے۔ جو اب سمجھتے ہیں وہ غلط ہے۔ میں اسے پسند کرتا تھا اور کوئی ایسی لڑکی جسے وہ پسند کرتا ہو اس کا ایسا حال کیسے کر سکتا ہے؟ میں تو ان لوگوں کو بھی منع کر رہا تھا۔ کس چیز سے منع کر رہے تھے؟ میں نے اس لڑکے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تو کہنے لگا، مجھے نہیں پتا، آپ ان لڑکوں سے پوچھیں، سارا قصور ان کا ہے۔ وہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ باقی دونوں لڑکوں نے سر جھکا رکھا تھا، یعنی کہ قصور ان کا ہی تھا۔ تم کب سے جانتے ہو اسے؟ جناب، ہم نہیں جانتے۔ جی، یہ تو اسے خود پسند کرتا تھا۔
تو آج ہم اس کے پیچھے آئے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ میں نے یہ پوچھا تو دونوں لڑکے پھر سے خاموش ہو گئے تھے، مگر وہ لڑکا جو اس لڑکی کو پسند کرتا تھا بات کرنے پر تیار تھا۔ کہنے لگا کہ میں دوسرے کمرے میں جا کر آپ کو ساری بات بتا سکتا ہوں، ان خبیثوں کے سامنے نہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ اب تم اطمینان سے بات کر سکتے ہو۔ تو اس نے یوں بات شروع کی، اس کا نام فاطمہ تھا، وہ اکثر ہماری دکان پر آئی تھی۔ میری عمر 25 سال ہے اور میں یہاں 6 سال سے کام کر رہا ہوں۔ ہماری دکان پر اور بھی لڑکیاں آتی جاتی رہتی ہیں، پر فاطمہ میں کوئی خاص بات تھی۔ فاطمہ ہمیشہ اپنے بابا کے ساتھ آتی تھی، اس لیے خود کو بڑی سی چادر میں ڈھانپتی تھی، اور یہ جب بھی آتی تھی دکانداروں میں سے کسی سے بات نہیں کرتی تھی، بلکہ اپنے باپ سے کہتی کہ مجھے یہ چیز خریدو۔ ہم بھی اس کی خریداری دیکھتے رہتے۔ اس کے جانے کے بعد اکثر مجھے دوست ناصر مجھے یہی مذاق کرتے کہ اگر یہ تمہاری بیوی بن گئی تو تمہارا بہت خرچہ کروائے گی، کیونکہ یہ تو اپنے باپ کے ساتھ ہر دوسرے دن سونے کی کوئی نہ کوئی چیز خریدنے آ جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی آصف کے منہ میں رال ٹپکنے لگی۔ بولا کہ اگر اس کا باپ اس کی شادی مجھ سے کروا دے تو اتنی زیادہ خرچہ کروانے والی لڑکی اپنے باپ سے بہت کچھ لے کر آئے گی۔ میں فاطمہ سے محبت کرنے لگا ہوں، اسے پسند کرتا ہوں، پھر بھی وہ اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتا جو مجھے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اس دن کے بعد سے میری اور آصف کی دشمنی ہو گئی۔ ہم دونوں آپس میں بات کرتے تو لڑ پڑتے تھے۔ فاطمہ کا ہماری دکان میں آنا جانا بڑھ چکا تھا۔ شاید وہ بھی مجھے پسند کرنے لگی تھی، یا پھر اسے ہماری دکان سے خریداری کرنا اچھا محسوس ہوتا تھا۔ اس دن فاطمہ اپنے باپ کے ساتھ ہیرے کی فرمائش کی تھی۔ ہمارے پاس تو ہیرے کا کام ہی نہیں تھا، ہم بس سونے کا کاروبار کرتے تھے اور سونا ہی بیچتے تھے۔ ہمارے صاحب نے کہا کہ آپ لوگ 2-3 دن کے بعد آ جائیں، فاطمہ میں آپ کے لیے ہیرا منگوا دوں گا اور آپ اس کی قیمت ادا کر دینا۔ فی الحال ہمارے پاس ہیرا نہیں ہے۔ فاطمہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں آؤں گی تو میرے لیے ہیرا تیار رکھنا، کسی اور کو نہیں بیچ دینا۔ میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، اس پورے علاقے میں کسی اور کی جب میں اتنا پیسہ نہیں کہ وہ ہیرا خرید سکے۔ پر فاطمہ نے مجھے مسکرا کر دیکھا۔ میں نے دیکھا اس دن آصف کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جسے میں سمجھ نہیں سکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ شام کے بعد مغرب کے وقت ناصر سے چھپ چھپ کر کوئی باتیں کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے سامنے جاتا تو دونوں باتیں کرنا بند کر دیتے تھے۔ ویسے تو وہ دونوں میرے دوست تھے، دونوں مجھے ہر بات کیا کرتے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں آج دونوں میں سے ایک بھی میرے ساتھ صحیح بات چیت نہیں کر رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ یہ لوگ مجھے کوئی بات چھپا رہے ہیں جو کہ انہیں مجھے بتانی چاہیے۔ میں نے دونوں سے پوچھنے کی کوشش بھی کی تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ ناصر کہنے لگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ آصف بولا کہ چھپانے والی کوئی بات ہی نہیں ہے، جب کچھ ہوگا تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن دونوں پر میری نظر ضرور تھی۔ ایک دن کے بعد فاطمہ ہماری دکان پر دوبارہ سے آنا تھا۔ وہ جب دکان پر آئی تو میں اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ ہیرا لینے کی خوشی اس کے چہرے پر چمک رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے ابا کہاں گئے تو بولی ابا جمعے کی نماز پڑھنے گئے ہیں۔ مجھے صبر نہیں ہوا تو میں اکیلی ہی آ گئی۔ میں نے آج سے پہلے ہیرا کبھی نہیں پہنا۔ مجھے ہیرا پہننے کی بہت خوشی ہے، اسی وجہ سے میں آج اکیلی ہی دکان پر آ گئی۔ مجھے کہیں جانا تھا، دوست نے کہا صاحب بلا رہے ہیں، اب مجھے مجبوراً اس کی بات ماننی پڑی۔ فاطمہ اکیلی دکان پر آئی تھی۔ میں نے خیر سے دکان سے مسجد کا رخ کیا، لیکن جب میں واپس آیا تو انہوں نے تو بولا کہ وہ تو اپنا ہیرا لے کر چلی گئی۔ بہت ضد کر رہی تھی، ہم نے منع بھی کیا کہ ہیرا لے کر مت جاؤ، بعد میں ابا تمہارے آ کر ہمارا سر کھائیں گے، پر وہ نہیں مان رہی تھی۔ مجھے ان دونوں کی بات پر یقین نہیں آیا، لیکن میں اس کے بارے میں زیادہ پوچھتا تو یہ دونوں شک میں پڑ جاتے۔ میں خاموش ہو گیا۔ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن قریب 1 بجے دونوں دکان سے نکلنے لگے تو مجھے شک ہوا۔ دکان سے تو اس وقت یہ لوگ نہیں جاتے تھے، دکان بند ہوتی تھی 7 بجے، جبکہ یہ لوگ 4 بجے دکان سے جانا چاہتے تھے۔
مجھے شک ہوا تو میں ان کا پیچھا کرنے لگا۔ کچھ دور جا کر میں نے دیکھا تو آگے ویرانے میں ایک گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے دیکھا یہ لوگ گاڑی کی ڈگی کھول رہے تھے۔ میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان لوگوں نے رسیوں میں جکڑ رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے شور کیا۔ فاطمہ کو بڑی مشکلوں سے رسی سے چھڑایا، مگر یہ لوگ مجھے مار کر فاطمہ کے پیچھے بھاگنے لگے۔ میرے چہرے پر زخم آ چکا تھا۔ مجھے چلنا مشکل ہو رہا تھا، اسی وجہ سے پیچھے نہیں جا سکا۔ کچھ دیر کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں ان کے نقش ایک قدم پر پیچھے گیا۔ مجھے پتا تھا یہ لوگ کہاں تک گئے ہوں گے۔ وہاں جب پہنچا تو دیکھا تو فاطمہ کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا کیونکہ اس نے وہ ہیرا جو آج اپنے باپ سے لیا تھا وہ نگل کر اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ اس کے آگے کا مجھے کچھ نہیں پتا۔ لڑکے کی بات میں 100% سچائی تھی کیونکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اس کی موت زہر سے ہوئی تھی، نہ کہ خون بہنے سے۔ جب ان لوگوں نے فاطمہ کو اکیلا دیکھا تو ان کی نیت خراب ہو گئی۔ ان لوگوں نے جا کر اسے گاڑی کی ڈگی میں بند کر دیا کہ رات کے وقت اسے یہاں سے نکال کر لے جائیں گے۔ یہ گاڑی صاحب ہی کی تھی۔ فاطمہ بے چاری گھر سے کبھی نہ نکلی تھی۔ کمزور بزدل سی لڑکی تھی، ڈرپوک الگ تھی۔ ان لوگوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ یہاں سے جب اسے نکالا تو میں پہنچ گیا۔ میں نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ وہ بھاگ تو گئی مگر ان درندوں کے قریب آنے سے ڈر گئی۔ مارے گھبراہٹ کے اس نے اس مشہور بات پر عمل کیا کہ ہیرا نگلنے سے انسان کی موت ہو جاتی ہے، تو اس نے ویسا ہی کیا تاکہ ان کی درندگی کا نشانہ بنے کی بجائے وہ اپنی جان ہی دے دے۔ بس اسی بات نے اس بے چاری کی جان لے لی۔ میں حیران رہ گئی۔ میرے دل میں چنگاری سی اٹھی، درد کی چبھن بھی اٹھی کہ لوگ اپنے مقصد کے لیے کس حد تک گر جاتے ہیں۔ جو ہو گیا اس کے بارے میں بات کر کے سوائے تکلیف کے کچھ نہیں ہوتا، لیکن سب لڑکیوں سے یہی کہوں گی کہ کبھی بھی بنا اپنے محرم رشتے کے باہر نہ نکلیں۔ اپنی آزادی کی بات کریں تو محتاط رہیں کہ دنیا میں بھیڑیوں کی کمی نہیں ہے۔